نہیں۔ ان حالات میں مجھے یہ ذمہ دی گئی، اور اگر ہم نظر ڈالیں تو جمہوریت کے لیے پارٹی کے اندر تو آبویسلی وہ ایموشنل افیکشنز ہیں اور تاریخ سے جڑی ہوئی باتیں ہیں جو سب ایموشنز سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن اگر اس ملک کے حالات پہ نظر ڈالیں تو اس وقت جمہوریت کے لیے بھی کوئی فیوریبل ماحول نہیں ہے، بلکہ پچھلے صدی سے پاکستان پہ ایک سافٹ مارشل لاء اور سافٹ مارشل لاء اگر ہم نظر ڈالیں تو اس طرح نازل ہے کہ کرنے کرانے والے سارے وہی ڈکٹیٹر ہیں، لیکن نئے طریقے سیکھ لیے ہیں، ابھی خود سامنے نہیں آتے، ابھی اپنے ڈمیز کو سامنے لاتے ہیں، ابھی عسکری حکومتیں بناتے ہیں، اور ان عسکری حکومتوں کے ذریعے پاکستان پہ اپنا انتظامی، وسائلی اور طاقت کا رعب۔ ان حالات میں سیاست بہت مشکل، میں ان اکابرین کے راستے پہ چل پڑا ہوں تو مزہ ہی سیاست کا مشکل حالات ہو۔ تو حالات جتنے مشکل انشاءاللہ اتنا ہی ہم جمہوریت کو مزیدار کر کے ان حالات کا مقابلہ کریں گے، اور میں میرے سمیت تمام مرکزی کابینہ، صوبائی کابینہ اور صوبائی کابینوں سے لے کے ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کی بنیادی یونٹس تک، اور پھر یہ ذمہ داری صرف عوامی نیشنل پارٹی کی نہیں ہے بلکہ یہ ذمہ داری پورے قوم کی ہے، پورے پاکستان کی ہے کہ ہم ان حالات سے پاکستان کو باہر۔ ہم نے 2 دن برین سٹارمنگ کی ہے، مرکزی مجلس عاملہ یا آپ CEC کہیں، اس کا اجلاس کیا ہے، 2 دن طویل بحث مباحثوں کے نتیجے میں مجھے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے چند راستے میرے لیے جو میرے CEC نے بنائے ہیں ان پہ انشاءاللہ عمل پیرا ہوتے ہوئے آگے قدم بڑھائیں گے، اور ان میں بنیاد باچا خان بابا اور باچا خان بابا کی سیاست غلامی قبول نہیں۔ ہمیں والدین غلام پیدا نہیں کرتے بلکہ دنیا میں آ کے دنیا کا نظام کوشش کرتی اور کوشش میں لگی ہے کہ ہمیں یا اس قوم کو یا پاکستان میں زیادہ تر قوموں کو غلام رکھا جائے۔ باچا خان کا نظریہ نہ ذاتی، نہ فکری، نہ قومی غلامی قبول کرتی ہے۔ ہمارا ہر قول، ہر فعل اور ہر قدم بنیادی، عوامی اور ملکی طور پہ آزادی۔ ہماری CEC یہ واضح کرتی ہے جو غلط نظریے ہمارے ساتھ جوڑے جاتے ہیں۔ پختونستان کا نظریہ نہ باچا خان نے دیا ہے، نہ ولی خان نے دیا ہے، نہ اسفندیار ولی خان نے دیا ہے، اور نہ ان 2 دن کے جو CEC ہماری ہوئی ہے اس میں کوئی بات چھڑی، بلکہ ہماری بنیاد پاکستان کے اندر آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی قوم کے ساتھ ساتھ تمام مظلوم قومیتوں کے لیے باچا خان بابا اور ولی خان بابا کے نظریے اور فکر پہ عمل پیرا ہو کے انشاءاللہ اپنی آواز بلند کریں گے۔ اگر ہم کوئی آواز بلند کریں تو یہ میں صرف وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ کل کو پھر کوئی یہ نہ بولے کہ پختونستان بنانا ہے، نہیں، ہم پختونستان نہیں، ہم پاکستان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں تمام قومیتوں کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری نظریے کی بنیاد یہ ہے کہ پاکستان کی تمام قومیتیں اپنے وسائل اور اپنے نظام پہ بااختیار۔ عوامی نیشنل پارٹی صوبائی خود مختاری کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ نظریہ ہمارا تھا، صوبائی خود مختاری 18th امینڈمنٹ کی شکل میں اسفندیار ولی خان اور اس کے دوستوں کا ایک تحفہ تھا۔ انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی آخری دم تک صوبائی خود مختاری کی دائی اور 18th امینڈمنٹ کی محافظ کام کرے گی۔ عوامی نیشنل پارٹی کا متفقہ CEC کا یہ فیصلہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر ادارہ اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے، کوئی بھی ادارہ اپنے اختیارات کا تجاوز نہ کرتے ہوئے، پاکستان کا آئین سب سے معتبر، اور اس آئین کے نیچے جس کا جو کردار ہے اور جو اختیار عوامی نیشنل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ دفاعی اداروں سمیت جوڈیشری، میڈیا، اسٹیبلشمنٹ، ملٹیبلشمنٹ سب اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے جو آئین نے معتبر بنایا ہے تو عوام کو بنایا ہے، تو سب اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے عوام کے لیے ہر قدم اور ہر فعل۔ عوامی نیشنل پارٹی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور تاریخ کا نظریہ اپنے سامنے رکھتے ہوئے دہشت گردانہ نظام، دہشت گردوں کے سہولت کار اور اس ملک جنگی اور دہشت گردانہ پالیسی کی مخالفت کرتے ہوئے نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ مانوان عمل۔ میں صرف ہائی لائٹس دے رہا ہوں آپ کو، اس ہر نقطے میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی بحث اور بہت بڑے مباحثے ہو سکتے۔ عوامی نیشنل پارٹی تاریخی طور پہ اور انشاءاللہ آنے والے ادوار میں انتہا پسندی کے بجائے اعتدال پسندی کے ساتھ کھڑی ہو۔ عوامی نیشنل پارٹی پختون قوم کے ساتھ ساتھ تمام پاکستان کی مظلوم قومیتوں کے لیے ہر قدم اٹھائے گی۔
اس میں بلوچ ہیں، اس میں سرائکی ہیں، اس میں کشمیری ہے، اس میں گلگتی ہے، اس میں سندھ میں اگر مظلوم ہو، اس میں ہمارے ہزارہ کمیونٹی ہے جو ہمارے بلوچستان کی ہزارہ کمیونٹی، میں اس کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پنجاب میں بھی مظلوم پنجابی ہے، عوامی نیشنل پارٹی انشاءاللہ ان سب کے لیے آواز اٹھائے گی اور ان سب کے لیے عملی کام. سی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی پاکستان میں جتنے بھی مسنگ پرسنز، وہ بلوچستان کے ہو، وہ پختونخوا کے ہو یا کہیں سے بھی ہو، جتنے بھی مسنگ پرسنز غیر قانونی، غیر آئینی، ان سب کے دکھ درد میں شریک ہیں. ان سب کے لیے انشاءاللہ آواز بنیں گے. اور ریاست کی جابرانہ پالیسی، جو پالیسی میں اپنے بچوں کو غائب کرنا، دن دہاڑے اغوا کرنا، اس جابرانہ پالیسی کی مخالف ہے کھڑی ہو. عوامی نیشنل پارٹی آئی ڈی پیز کے مسئلے کو اجاگر کرتے ہوئے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آئی ڈی پیز کو فوری طور پہ جن عذابوں میں ان کو رکھا گیا ہے اور ان جگہوں میں شرطیاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ کیمپس میں آپ میں سے بھی کوئی اندر نہیں جا سکتا، ان کیمپس میں اندر آپ میں سے بھی کوئی ان کی زندگی نہیں دکھا سکتا. تو عذاب سے ہمارے قوم کے یہ عزت دار لوگ گزر رہے ہیں. ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان آئی ڈی پیز کو فوری طور پہ اپنے علاقوں میں دوبارہ ریسیٹ ہے. فورن انٹرونشن، وہ کسی کے گھر میں ہو، وہ کسی صوبے میں ہو، وہ پاکستان میں ہو یا وہ فورن انٹرونشن پاکستان کی ہو، عوامی نیشنل پارٹی سب فورن انٹرونشنز کی مخالفت کرتی ہے. کسی بھی بیرون قوت یا ملک کو یہ اجازت ہم نہیں دیتے کہ وہ ہمارے ملک اور ہمارے قوم کے معاملات میں عمل دخل کرے، اور اسی طرح اپنے ملک کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ یہ کسی اور ملک انٹرونشن کرے اور عمل. سی نے یہ فیصلہ کیا کہ عوامی نیشنل پارٹی افغانستان، جو کہ ہمارے لیے ایک ہمسایہ ملک بھی ہے اور پختون قوم کے لیے ہمارے آباء و اجداد کا وطن بھی ہے، جو نعرہ ولی خان بابا نے دیے لرو بر یو افغان، اس نعرے کو مد نظر رکھتے ہوئے، افغانیت کے جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہم افغانستان کے عوام اور ان کے حقوق کے لیے ہر قسم کی آواز اٹھائیں گے. اسی تسلسل میں ہم یہ جابرانہ کنٹرول، آمرانہ رویہ امریکہ کے غلام دہشت گردوں کا ہمیں قبول نہیں ہے. ہم افغانستان میں آزاد نظام چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں وہ نظام آئے جو افغانستان کے لوگوں کے مرضی سے ہو، نہ کہ امریکہ کے مرضی سے ہو یا کہ بندوق کے تاج. اسی طرح سی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کشمیر کے معاملے پہ نہ ہم ہندوستان کے فیصلے کے ساتھ ہیں، نہ ہم چین کے فیصلے کے ساتھ ہیں، اور نہ عوامی نیشنل پارٹی پاکستان کے فیصلے، بلکہ عوامی نیشنل پارٹی سمجھتی ہے کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے، اور یو این میں جو کاغذ پڑا ہے کشمیریوں کے لیے، یہ سودا بازی عوامی نیشنل پارٹی کو قابل قبول ہرگز نہیں. کہ امریکہ برادر بیٹھ کے مودی اور نیازی اور باجوہ کے ساتھ فیصلے کر کے کشمیر کا سودا کرے، اس کو ہم فورن انٹرونشن مانتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ یو این چارٹر میں جو کشمیری کو اختیار ملا ہے اسی پہ فیصلہ ہو اور کشمیری اس پہ آگے بڑھے. ہم سب فلسطین کے غم درد میں شریک اور فلسطین پہ اسرائیل کے انویژن کے خلاف بطور مسلمان، ہمارا قبلہ اول بطور مسلمان، ایک مظلوم مسلمان قوم جو فلسطینی قوم ہے، اس کے قبضے کے ہم خلاف ہیں. اور اگر اس قبضے کے ہم اور آپ سب خلاف ہیں تو جو دو پہلے میں نے مثال دیے ہیں یہ بھی آئیڈینٹیکل ہے. اگر فلسطین پہ اسرائیل کا قبضہ ہے تو کشمیر پہ ہندوستان، پاکستان اور چین کا قبضہ ہے. لہٰذا اگر ہم فلسطین پہ اسرائیل کا قبضہ نہیں مانتے، ہم چین پہ، پاکستان، ہندوستان اور کشمیر پہ پاکستان، ہندوستان اور چین کا قبضہ نہیں مانتے، اور اسی طرح ہم افغانستان پہ بھی امریکہ اور پاکستان کا قبضہ نہیں مانتے. عوامی نیشنل پارٹی سی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نظریاتی طور پہ پاکستان کو تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے چاہیے، نہ کہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک کو جنگی پالیسیوں میں انٹرٹین کریں. ہم ہندوستان اور پاکستان کے مابین اچھے تعلقات، ہم پاکستان کے ایران، افغانستان، چین، بنگلہ دیش، ان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور ان تعلقات کا بنیاد ہم تجارت پہ ہم چاہتے ہیں کہ
پاکستان میں تمام اقوام ترقی کریں اور وہ ترقی اور بنیادوں پہ نہیں، تجارت کے بنیاد پہ کریں۔ لہٰذا ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان اور ہمسایہ ممالک کے مابین جتنے بھی تجارتی راستے ہیں، وہ چمن سے لے کے باجوڑ تک اگر افغانستان کے ساتھ ہے، وہ واگا بارڈر سے لے کے ملتان تک اگر ہندوستان کے ساتھ ہے، وہ ہمارے گلگت بلتستان کی طرف اگر چین کے ساتھ ہے، یا وہ اگر بلوچستان کی طرف سے ہمارے ایران کے ساتھ، سب کو کھولے جائیں اور سب میں NLC نہ بنائے جائیں، سب میں دفاعی روزگار نہ بنائے جائیں، بلکہ قوم کو تجارت کی سہولت کاری۔ اسی کے ساتھ جو راستے کھلے ہیں اور ان پہ تجارت کو آپ نے زیرو کر کے رکھ دیا ہے، خدارا پختون قوم رونے آپ نہیں دیتے، قلعہ آپ نہیں کرنے دیتے، وسائل آپ نہیں دے رہے، بجلی پختونوں کی، مزے پنجاب کے، گیس پختونوں کی، کارخانے پنجاب کے، پتھر پختونوں کے، ماربل کے کارخانے پنجاب کے، تمباکو پختونوں کے، سگریٹ کے کارخانے سندھ کے، سب کچھ پختونوں کا، لیکن پختون استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم اس کا گلہ کریں تب بھی غلط، رونا روئے تب بھی غلط، حق مانگے تب بھی غلط، آئینی ترمیم لائے آئین پہ عمل نہ کرنے دیں، قوم کا حق جیتے ہمارے راستے روکے جائیں، پھر بھی اگر اس قوموں کا کوئی تھوڑا فائدہ تجارت سے ہوتا ہے، جس طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے چمن میں اور ہمارے شنواری قوم اگر تجارت سے تھوڑا فائدہ اٹھاتے ہیں تو بدقسمتی سے ہمارے قوم کو اس کی بھی اجازت۔ لہٰذا میں یہ چاہوں گا کہ تجارت کے سارے راستے کھول دیے جائیں اور ان قوم کو زندگی گزاریں۔ کشمیر میں جو مسئلہ ہوا وہی مسئلہ ملکنڈ میں ہے۔ اب پیمانے اگر یہی ہے کہ ڈنڈے نکال کے لوگوں کو مارو، پاکستان پہ قبضہ کرو، 1,00,000 1.5 لاکھ لوگ ڈنڈوں کے ساتھ نکل کے انتظامیہ کو پینٹی لگائے، پھر ان کو حق ملے گا تو کیا ملکنڈ والوں کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ وہ بھی ملکنڈ سے لے کے چترال تک، سوات، دیر، بنیر، باجوڑ، کانگلا، سب اسی انداز میں نکل کے وہی ہنگامے کرے، اب مانیں گے یا نہیں؟ تو پرامن احتجاج چل رہے ہیں، اب میری یہ گزارش ہوگی کہ یہ پرامن احتجاجوں سے مان لیں، کیونکہ ہم نے بڑے مشکل سے ان پختونوں کو یہ سوٹیوں موٹیوں اور ان ڈنڈوں سے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اگر کشمیر کی قوم ڈنڈے اٹھا کے اپنا حق مانگ سکتی ہے اور لے سکتی ہے تو پھر تو پختونوں کے لیے بڑا ہو گیا۔ اسی طرح ارسٹ وائل فاٹا کے ساتھ جو وعدے ہوئے ہیں ان وعدوں پہ عمل کیوں نہیں؟ 24ویں آئینی ترمیم پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ سالانہ 100 ارب روپے ان کو کیوں نہیں مل رہے؟ اور ان کے ساتھ جو وعدے ہوئے تھے 10 سال کی ٹیکس فری، 5 سال بعد ان کو ٹیکس زون میں کیوں لائے؟ اس ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، مزید ان حالات کی طرف اگر یہی ملک کے دائی اور محافظ اور مزے کرنے والے لے کر جانا چاہ رہے ہیں، یہ ملک اس کا متعامل نہیں ہے۔ پاکستان کمزور ترین نیج پہ پہنچ چکا ہے اور ہوش کے ناخن لے کے ملٹیبلشمنٹ سوچے اس وقت سے کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتے۔ یہ اس وقت مجھے گرتی ہوئی دیوار لگ رہی ہے۔ ہم الحمدللہ یہ گرتی ہوئی دیوار ہمارے گھر کی ہے، ہم نے اس کو ہر قسم کا سہارا دیا ہوا ہے اور دے رہے ہیں، لیکن اگر ایک دھکا کہیں سے بھی آ گیا تو یہ گھر بچنے والا نہیں ہے۔ اربنائزیشن واپس عروج پہ آج کے خان، لکی مروت، وزیرستان، انو، ملکنڈ ڈویژن کے بیشتر علاقے، ہمارے پشاور ویلی کے بیشتر علاقے ایک دفعہ پھر دہشت گردوں کے نشانے پہ ہیں، اور پختون قوم دہشت گردوں کا آمد و رفت اور ان کی زندگی کا گزار ایک دفعہ پھر اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ دوسری طرف ریاست کا حملہ ہماری پختونخوا کی پولیس پہ، تحقیقاتی رپورٹرز ادھر بیٹھے ہوں گے، آپ پچھلے 1 سال میں دیکھیں کہ ہمارے پولیس کے کتنے شہدا ہیں۔ یہ پلان ہے، پلان یہی ہے کہ ظالم کو کھلا چھوڑو۔ بڑوں سے آپ نے سنا ہوگا ایک گاؤں میں سر باندھے ہوئے تھے اور کتوں کو کھلا چھوڑا ہوا، پرندوں کو کھلا چھوڑو، اور قوم کے محافظ، اس قوم کا محافظ جو قوم کے اندر سے حفاظت کر رہے اور وہ ہماری پختونخوا کی پولیس ہے، ان کو کمزور کر۔ ایک دفعہ پھر آپ کی وساطت سے کم اس ریاست سے اتنا ڈیمانڈ کروں گا کہ یہ جو ابھی دہشت گرد آئے ہیں، ان کے لیے ادھر پورا ماحول بنایا گیا ہے، ان کے لیے ادھر وکالت ہوئی ہے، ان کے لیے ادھر حکومتی وکالت ہوئی ہے، باقاعدہ ایک فرد کی طرف سے ایک دہشت گرد کو پاکستان کے پارلیمان میں شہید بولا گیا ہے، دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ خدا نخواستہ پاکستان قوم اور قومیت یا پاکستان میں جتنی قومیتیں ہیں ان کا نظریہ دہشت گردانہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم پرامن قوم ہے اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ریکنسیلیشن کی آڑ میں ان 40,000 دہشت گردوں جو لوگ واپس لے کر آئے ہیں وہ قوم کے سامنے کھلے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کا یہ نقطہ ہے کہ دہشت گردوں کے سہولتکاروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اس دفعہ جو دہشت گردی کا لہر ہے اس کو بنانے والے ریکنسیلیشن کی وہ
کمیٹی یا وہ لوگ جن کو ریکنسیلیشن کی چل پڑ گئی، اور جنرل باجوہ، جنرل فیض، عمران، عارف علوی، محمود خان، اور ادھر جو پھر آپ لوگوں پہ ایک امپورٹڈ ترجمان سیف، میرے خیال میں یہ اس قوم کے واضح مجرم ہیں. یہی لوگ دہشت گردوں کو لا کے یہاں پہ سیٹل کیا ہے، اور اس پوری قوم کی طرف سے ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے. آخری بات کروں گا، عوامی نیشنل پارٹی کی CEC نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ صورتحال پاکستان کے جس نیچ پہ پہنچ گئے ہیں، تو میرے خیال میں ایک ڈیڈ اینڈ پہ حالات پہنچ. ایک پارٹی کی طرف سے ریاست کو ڈیڈ اینڈ پہ لے کر چلائے گی، ریاست ڈرامہ بازیوں میں پڑی. ایک صوبے میں اس پارٹی کو ڈیڈ اینڈ پہ لے کر جانا ہے تو دوسرے صوبے میں اسی پارٹی کو حکمرانی دے. جمہوری حالات پاکستان کے جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہماری قریبی تاریخ میں اتنے برے حالات. معاشی حالات جہاں پہ عوام رو رہی ہے، وہاں پہ حکومت کو یہ پڑی ہے کہ عمران کو سزا دو، اپوزیشن کو یہ پڑی ہے کہ عمران کو رہا کرو. مجھے لگتا ہے 5 سال اس میں گزریں گے، ہمارے پختوں کی ہوئی یو بے تڑی ہو بل بے پرانی سی، ایک باندھے گا اور دوسرا کھولے گا اور عوام پستی جائے گی. لہٰذا عوامی نیشنل پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد عوامی نیشنل پارٹی ایک APC بلانے کا فیصلہ کر رہی ہے، اور اس APC میں تمام پارٹیوں ایک ٹیبل پہ بٹھانے کا منصوبہ ہے، اور منیمم کامن ایجنڈ اس قوم کی خاطر اور اس ملک کی خاطر انشاءاللہ اس پہ تمام کو یکجا کر آگے لے کر جائیں گے. عوامی نیشنل پارٹی بذات خود، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی ایک سینیٹر ہوں، سینٹ میں ہم 3 سینیٹرز ہیں، ہم نے حکومتی بینچز سے انکار کیا ہے، ہم نے اپوزیشن کے بینچز سے بھی انکار کیا ہے. ہم نے ان دونوں ڈراموں سے انکار کر کے یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ ہمیں آزاد بینچز پہ آیا جائے، تاکہ ہم نہ باندھنے والوں میں آئے نہ کھولنے والوں میں آئے. ہماری بات ہمارے عوام کی ہو، اور یہی فیصلہ سینٹ سے لے کے ہر اسمبلی تک. عوامی نیشنل پارٹی کسی بھی حکومت کا نہیں ہے، اور عوامی نیشنل پارٹی، آپ بہت لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ہوگا، میں چلتے چلتے ہی اس کا جواب دے دوں، پھر جو سوالات آپ کے ہیں وہ میں لوں گا. عوامی نیشنل پارٹی انشاءاللہ آئینی دائرہ اختیار کا جو کردار یا جو تحریک عوامی نیشنل پارٹی نے شروع کی تھی، جس میں ہر ادارے کا اپنا دائرہ اختیار ہے، اور وہ جو نعرہ مشہور ہوا تھا اس ادارے کا دائرہ اختیار ہی بارڈر پہ ہے، تو انشاءاللہ وہ تحریک اب بڑھ چڑھ کے آگے لے کر جائیں گے. بلکہ اس تحریک میں کوشش کروں گا کہ دوسرے قومیتوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کے یہ نعرہ یک زباں اور یک لہجہ ہو کہ جاؤ جاؤ. میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر مشکور ہوں، ممنون ہوں، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ بطور مرکزی صدر عوامی نیشنل پارٹی جب بھی شاور کا چکر لگے تو آپ لوگ ضرور